بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ استغفار پڑھنے کا طریقہ، تعداد اور اس کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اور 5 سے لے کے 10 دن میں 10,000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر 35 دنوں کے اندر 75,000 مرتبہ، اور پھر 40 دن کے اندر 1,00,000۔ کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ ہو، خاص کر رزق کی تنگی، مالی تنگی، سب کے سب چھٹ جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول نے اور اللہ بزرگ برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، کم از کم 1200 مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے، کم از کم۔ یہ مجربات میں سے ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ 12,000 یومیہ استغفر اللہ، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ ربی، ترمذی میں اوزائی نے کہا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے۔ بخاری کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جس نے 3 دفعہ یہ پڑھا غفر له ذنوبہ وان کانت کزبد البحر، سمندر کے جاد کے برابر گناہ معاف۔ غفر له ذنوبہ وان کانت کاوراق الشجر، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ غفر له ذنوبہ وان کانت کایام الدنیا، دنیا کے دنوں کے برابر۔ وغفر له ذنوبہ وان کانت کرمل عالج، جیسے ریت کا تودا، دشگو ڈھیرے غر، ریت میں کتنے دانے ہو گئے، اتنے گناہ ہیں، لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نے دنیاوی مسائل کا حل استغفار بیان کیا ہے، دنیاوی نہیں، دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے۔ سورۃ ہود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں فرمایا انہ کان غفارا، استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، باران رحمت موسلادھار برسے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے کر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں جنتیں دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، سارے مل کے ان سے 100 مرتبہ کوئی مانگے، اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگ سکتے۔ یہ سب سے اعلیٰ وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے، استغفار کا وظیفہ۔ دوسرا کام استغفار کا ہے مرادیں پوری ہونا، دعائیں قبول ہونا۔ استغفار کی کثرت کرو، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرید کی ضرورت، نہ زیادہ چلے کاٹنے کی ضرورت، نہ مشق اٹھتے بیٹھتے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بذنبی وابوء لک باسمی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سید الاستغفار. کچھ نہیں پڑھتے وَدَ کنڈ زویا یسخ بویا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. وقت تقسیم کر لو، 10 منٹ استغفار پڑھو، 10 منٹ آیت کریمہ پڑھو. استغفار بلائیں ٹلا دے گا، مرادیں دلوا دے گا، اور آیت کریمہ دشمنوں کو اور ان کے سازشوں کو ٹھنڈا کر دے گی. میں نے تمہیں وہ خزانے دیے جو اس زمانے میں کہیں نہیں ملے ہوں گے. کاش کہ تم میں قدر و احترام، پوری زندگی عیش و عشرت کرو گے، دین و دنیا اللہ آسان فرمائے گا. زبان استغفار سے توجہ، دل استغفار سے معمور رکھو. نتعجب زماں پھڑے رو اخ کو مکا او مامون دلے پدے باہر کے گوہر دے. الحمدللہ. یا رب استغفار بہت زیادہ کرے. استغفار کی کثرت سے من جملہ فوائد کے 4 بڑے فائدے ہیں. ایک، گناہ معاف ہونا، ہر طرح کا گناہ استغفار سے معاف ہوگا، ہر قسم کا گناہ جسے گناہ کہتے ہیں وہ استغفار سے دھل جائے. استغفار کی کثرت ضروری ہے، قلت سے نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ. ہر نماز کے ساتھ کم از کم 100 مرتبہ. اللہ. اور دنیا کی آبادی استغفار کی برکت سے بارش ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، مال بڑھ جائے گا، چشمے جاری ہو جائے گی. وہ انہار نہریں جاری ہے. ہمارے یہ عزیز دوست ہیں، ان کی شادی ہے، کل نکاح ہے. وہ سر نکاح اثر کے بعد سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثمرات طیبات عطا فرمائے، خوشیاں خوشگوار و پائیدار بنائے. بہت سارے بزرگ دوست بیویاں گھروں میں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ دے. جامع المعقول والمنقول شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا حمداللہ صاحب شفاؤہم اللہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے. مجھ عاجز اور فقیر کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور چلتا ہے کام. شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، احسان اور مہربانی. لیکن بہرحال دعائیں آپ کی اکثیر ہے، اور یہاں واز سننے آتے ہیں، دینی احترام رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں. اس سے بہت ہی زیادہ اثر پیدا ہوگا جب آپ دعا کریں گے اور آپ صحت شفا کے لیے اللہ سے گزارش کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں نے دیکھا ہے، ایک دفعہ چند طلباء بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے؟ کہ آپ کے لیے دعا کر رہے. یقین کر لو اس وقت سے میری طبیعت تبدیل ہو گئی اور صحت کا کرن نظر آ گیا. تو دعائیں تو بہت ضروری ہے، اور ہم تو دعاؤں کے محتاج ہیں، اور دعاؤں پر ہمارا ایمان ہے کہ آسمان و زمین کا نظام دعاؤں سے قائم ہے. اور جب یہ دعائیں رہے گی، بخاری شریف میں ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ بندہ قبر میں زمین میں ہے اس کو پہنچے گی، اور اگر اس کی روح علیین میں ہے وہاں پہنچے گی. آپ تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، اور فرماتے اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے وفی الارض اجسادہم وفی السماء ارواحہم فہم فرشیون بالاجساد وعرشیون بالارواح. اللہ تعالی ہمارے فرش اور عرش منور و معطر فرمائے، ہمارے آل و اولاد نیک صالح بنائے. محمد انور شاہ، ان کی بہن اہل خانہ احسن و حسنہ، بہنوئی سارے متعلقین، جامعہ کے اساتذہ، مدرسین، ناظم اعلیٰ، خادمین، ناظمین، جامعہ کے معاونین،
حق سبحانہ و تعالی یہاں کے تبلیغی دوست بھائی، تمام عالم کے علماء، اولیاء، صلحاء، پورے عالم میں توحید و سنت کی آواز اور روشنی آگے بڑھانے والے اللہ ہر جگہ سرخرو فرمائے۔ خدا تعالی ہمیں عبادات، طاعات، انفاق فی سبیل اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی توفیق اور ملاقات نصیب فرمائے۔ مال اور نفس و شیطان کے مار سے، فتنے سے اللہ ہمیں، دوستوں کو، ہمیں اور اہل دین کو، ہمیں اور اہل خیر کو ہمیشہ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی عاقبت بالخیر فرمائے۔